قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کا تعارف یہ ہے وما ہوا بالہزل، کہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ ایک مومن کو آخرت کی راہ دکھائے، ایک مومن کو فوز، فلاح اور کامیابی کی راہ دکھائے۔ قرآن اس لیے ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی حقیقت کو، اس کی حقانیت، اس کی سچائی کو اللہ رب العزت واضح کرتے رہیں گے۔ اور یہی قرآن کے اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، وقت کتنا ترقی کر جائے، لیکن قرآن کریم، اس کی تعلیمات، اس کے پیغامات، اس کے عجائبات، یہ ہر دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور اس سے ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں جن واقعات کو بیان کیا گیا ہے وہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم خود کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ وہ قصے ہیں، وہ واقعات ہیں، وہ سٹوریاں ہیں، وہ کہانیاں ہیں جن کے اندر حقیقت کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کے اندر کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، حقیقی کردار تھے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ یہ بہترین قصے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، مجھ تک اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیسے؟ بما اوحینا الیک، وحی کے واسطے سے، وحی کے ذریعے سے۔ اور وحی بھیجنے کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ وحی بھیجنے والا ہے، اسے پتہ ہے آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، 2000 سال کے بعد کیا ہوگا، اس کا علم کامل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ وسیع علم ہے۔ دنیا کے قانون بنتے ہیں آج کے دور کو دیکھ کر، دنیا کے قوانین بنتے ہیں آج کے حالات کو دیکھ کر، پچھلے بنے ہوئے قوانین میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے، وقت بدل گیا ہے، وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں کہ اس نے اس انداز سے اس کو نازل کیا کہ وقت جتنا بدلتا رہے، وقت کے تقاضے کچھ بھی ہوں، قرآن، اس کی تعلیمات، اس کے تقاضے، اس کے اسباق، اس کے اندر سے نکلنے والے پیغامات، یہ ہر دور کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا اللہ رب العزت قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس نبی کا نام قرآن کریم میں آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تقریباً ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل کا کسی نہ کسی انداز سے تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک قصہ آتا ہے 2 بہنوں کا، 2 بیٹیوں کا۔ قرآن کریم اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بھی کچھ سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں قرآن کریم اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مرد کی حدود کیا ہیں، ایک عورت کی حدود کیا ہیں، مرد کی حد کیا ہے، عورت کی حد کیا ہے۔ اور حیا مرد کا بھی زیور ہے، عورت کا بھی زیور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، بلائی ہی نکلتی ہے، اچھائی ہی لے کر آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیاء له، جس کے اندر حیا نہ ہو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جس کے اندر حیا نہ ہو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق،
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایک ادنا درجہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم رکن ہے، عظیم شعبہ ہے، عظیم حیا ایمان کی عظیم شاخ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم ہمیں ذکر کرتا ہے سورہ قصص کے اندر کہ آپ جوان ہو گئے، بنی اسرائیل کے اندر آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے آپ اپنی قوم کو سمجھاتے، انہیں بتاتے، انہیں تعلیم دیتے۔ اسی دوران کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے ہیں، ایک شخص آپ کی قوم میں سے جو بنی اسرائیل کا تھا، اور ایک دوسرا جو فرعون کی قوم میں سے قبطی تھا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ میرے ساتھ لڑ رہا ہے اور جھگڑا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے درمیان رفع دفع کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ دوسرا قبطی وہ اکھڑ گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ جلالی تھے، آپ نے غصے میں آ کر ایک اسے مکہ مارا، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ وقت گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تم کل بھی لڑ رہے تھے، آج بھی اس کے ساتھ لڑ رہے ہو، اس کا مطلب ہے خرابی تمہارے اندر ہے۔ آپ چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بنی اسرائیل کا آدمی یہ سمجھا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام مکہ مار کے اسے مار دیں گے، تو وہی بول پڑا۔ اس نے کہا کہ کیا فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کل ایک آدمی تم نے مارا ہے تو آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو قبطی نے سن لی اور بات فرعون کے دربار تک چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئی، کیونکہ فرعون تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس کی بیوی کا زور تھا، دباؤ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جب سازش شروع ہوئی تو ایک ساتھی موسیٰ علیہ السلام کا جو موسیٰ علیہ السلام کا مخلص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، آپ کے بارے میں قتل کی سازش ہو رہی ہے، لہذا آپ علاقہ چھوڑ دیں، مصر چھوڑ دیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت ہجرت کرواتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں، اور قرآن کریم کا انداز یہ ہے، وہ ایسے انداز سے نکلے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی گھبرا کر پیچھے دیکھتے، کوئی آ تو نہیں رہا مجھے پکڑنے کے لیے اور کہیں میں کسی کے قابو میں نہ آ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اور پہلی زبان پہ دعا یہ تھی قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ میں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، ایک قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، تو اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ دعا کر رہے ہیں اور نکل گئے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اب مدین کی طرف آپ کا رخ ہے، نہ پاس سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے، اور نہ یہ پتہ جانا کہاں ہے، رخ مدین کی طرف ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، جب کوئی آسرا نہ ہو وہاں رب کا آسرا ہوتا ہے، جب کوئی امید نہ ہو وہاں رب کی امید ہوتی ہے، جہاں کوئی سنبھالنے والا نہ ہو وہاں رب سنبھالنے والا ہوتا ہے، جہاں سارے اسباب ختم ہو جائیں وہاں مسبب الاسباب ہوتا ہے۔ یہ انبیاء ہمیں سکھائے۔ تو کیا کہنے لگے عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اے اللہ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی راستے کا پتہ نہیں، منزل کا پتہ نہیں، جانا کس کے پاس ہے، تجھ سے میں امید رکھتا ہوں،
تو مجھے راہ دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ رب میری سنتا نہیں ہے تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارا میرے بارے میں یہی گمان ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میری قسمت ہی پھوٹ گئی تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہارا یہ گمان ہے۔ اور کوئی اپنے رب سے اچھا گمان رکھے اور وہ یہ سوچے کہ میرے رب نے میرے پہ بڑا کرم کیا، اس کا میرے پہ بڑا احسان ہے، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ مجھے کبھی دوسروں کے ہاتھوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تو اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گمان اچھا کر کے اس سے رہنمائی کی امید رکھی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ اب آپ 8 دن 8 راتیں پیدل چلے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، راستے میں پتے کھاتے گئے اور سفر کرتے کرتے آپ مدین تک پہنچے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنویں پہ جمع ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پہلے زمانوں کے اندر ہر گھر کے اندر پانی نہیں ہوتا تھا، کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، لوگ بھی پیتے تھے، جانوروں کے لیے بھی لیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا منظر دیکھتے ہیں، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کہ لوگ اپنی بیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی کھینچ رہے ہیں، کوئی اپنے لیے بھر رہا ہے، کوئی اپنی بیڑ بکریوں کو پانی پلا رہا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، آپ نے دیکھا کہ دور 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ انہیں آگے نہیں جانے دے رہی، بکریاں پانی کی پینے کی طرف دوڑ رہی ہیں، وہ انہیں کھینچ رہی ہیں، روک رہی ہیں۔ اب ایک مومن کیسا ہوتا ہے، ایک بااخلاق آدمی کیسا ہوتا ہے، ایک باحیا مرد کیسا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 8 دن کے سفر سے تھکے، بھوک سے برا حال ہے، لیکن یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ آپ چل کے گئے ہیں اور ان عورتوں کے پاس پہنچے اور جا کر کیا کہا، قال ما خطبکما، تمہیں کیا پریشانی ہے، ایسا کیوں ہے کہ تم یہاں پہ کھڑی ہو اور اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی ہو۔ اتنا سا سوال کیا۔ آج کے معاشرے کی طرح نہیں، جہاں کسی عورت کو، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو کھڑے دیکھ لیا تو 2 جملے کسے اور آگے نکل گئے۔ یہ ایک مومن کی حیا ہے، ایک نبی کی حیا ہے۔ حیا عورت کا بھی زیور ہے لیکن حیا مرد کے لیے بھی زیور ہے۔ صرف اتنا پوچھا، ما خطبکما، کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ بیٹیاں بڑی سمجھدار تھی، ان کی تربیت، بیٹی کی تربیت کیسی ہو، انہوں نے جواب میں کوئی بدتمیزی نہیں کی، جواب میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آغاز میں کوئی تمہید نہیں باندھی، کوئی سلام نہیں لیا، کوئی جواب نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حدود کیا ہیں، حدود کیا ہیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، تو انہوں نے کہا کہ جب تک مرد پانی پلاتے ہیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے اس لیے ہمیں مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا ہے، ہمیں خود بکریاں چرانی پڑتی ہیں اور ان کو پانی پلانا پڑتا ہے۔ اپنی بات بھی بیان کر دی، عذر بھی بیان کر دیا، اور اس کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ ہم کوئی اپنی خواہش مرضی سے نہیں نکلی۔ یہ نہیں کہا کہ رش کم ہو جائے گا تو بکریوں کو پانی پلا لیں، لوگ کم ہو جائیں گے تو بکریوں کو پانی پلا لیں گے۔ کہا جب تک سارے مرد چلے نہیں جاتے تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی، اور اس وقت تک انہیں پانی تک جانے سے روکتے رہیں گی۔ مرد اور عورت کی حدود دین نے ایسے متعین کی ہیں۔ جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها شیطان، آپ نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت کی خلوت ہوگی وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ ایک مرد اور ایک عورت کی جہاں خلوت ہوگی وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔
تو یہ ایک مرد کا دائرہ ہے، یہ ایک عورت کا دائرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ اب میں تمہاری بکریوں کو پانی پلاؤں کہ نہ پلاؤں، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں یا نہیں کام آ سکتا، تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لیا اور بکریوں کو پانی پلا کر ان کے حوالے کیا، کچھ نہیں بولے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اور جب پانی پلا دیا تو اس کے بعد اب اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ یہ کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے کام آئے، آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، فوری پانی پلا دی۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، دھوپ کی شدت تھی، گرمی شدید تھی، بھوک کے مارے تھے، فوراً سائے کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ فقال، اب پھر اللہ کی طرف، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ جو تو نے خیر نازل کی میں اس کا فقیر ہوں۔ کتنا عالی مقام ہوتا ہے انبیاء کا، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا انداز کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری اتری ہوئی خیر کا، تیرے سے آنے والی خیر اور بھلائی کا میں فقیر ہوں۔ یہ دعا کا انداز ہے جہاں انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے مٹا دے۔ اللہ خود فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے بادشاہ، وزراء، وزیر اعظم، سربراہان، مال والے، دولت والے، اللہ فرماتے ہیں سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، سب اللہ کے فقیر ہو، کوئی اللہ کی مدد کے بغیر، کوئی اس کے دیے ہوئے اسباب کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، وہ اس سے سوال کرتی ہے، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ان کے کاموں کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دعا کا انداز۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ انسان ایک قدم بھی دعا کے بغیر نہ اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے سوال کرے، وہ بھی اللہ سے مانگے، وہ بھی اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، اس کے لیے اللہ کے سامنے التجا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور یہ بتایا کہ ایک مومن کا اللہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے، کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا ہے، اس کی نظر کبھی بھی اپنے رب سے نہیں ہٹتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ توکل کیا ہے، توکل کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ تمہیں جتنا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ اللہ کے خزانوں پر ہو، یہ توکل ہے۔ میرے کام آئے یا نہ آئے مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہی پیش نہ آنے دے، ایسی کوئی مجبوری ہی نہ پیش آئے کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت پڑ جائے۔ ہم کہتے ہیں اسباب، پیسہ، مال، دولت، وسائل، تعلقات، یہ ہو یہ ہو یہ ہو، کس لیے ہو؟ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ کے بغیر ہم ان سارے اسباب پہ یقین کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر دیکھو کہ پیسے سے تمہارا کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ انسان پیسہ لے کے کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، اور پھر آخر کیا کہتا ہے کہ اللہ جو کرنا تو نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ تو سب سے پہلے میرے پاس آ۔ موسیٰ علیہ السلام پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ یہ سامنے درخت ہے، اس کے پتے توڑو کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے پتے توڑے، کھایا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کسی موقع پہ تکلیف ہوئی، آپ دوبارہ پھر اس درخت کے پاس گئے ہیں، پتے توڑے، کھائے ہیں، شفا ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ کہنے باری تعالیٰ
پہلے شفا ہو گئی اور اب میں ٹھیک نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ پہلے ان پتوں میں میرا حکم تھا شفا کا, سبحان اللہ. اپنی مرضی سے کھایا, شفا کا حکم ہی نہیں. تو وہ پانی کو چاہے تو شفا بنا دے اور چاہے تو بیماری بنا دے, کھانے کو چاہے تو شفا بنا دے, کھانے کو چاہے تو بیماری بنا دے, مال کو چاہے تو وبال بنا دے, اور مال کو چاہے کہ انسان کی عزت کے تحفظ کا ذریعہ بنائے. لیکن کب؟ جب انسان اس کا فقیر بن جائے, انسان اس کے ساتھ, اس کو ساتھ لے کے چلے, انسان اپنا تعلق اس کے بنا کے چلے. تب موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں بیٹھے ہیں, 10 دن کی بھوک ہے, سفر کر کے آئے ہوئے ہیں, اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب بیٹیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں. تو شعیب علیہ السلام ان کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے سوال کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے. بیٹے کو چلنا سکھانا یہ تربیت نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے, جس کا باپ نہیں ہے, چلنا اس سے بھی آ جاتا ہے. ان جانوروں کو چلنا کون سکھاتا ہے؟ انہیں کھانا کون سکھاتا ہے؟ انہیں پینا کون سکھاتا ہے؟ تو جو رب انہیں سکھاتا ہے وہ انسان کو بھی سکھا دے. تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بچے کو چلنا سکھا دیں, بولنا سکھا دیں اور اس کو کھانا سکھا دیں. یہ انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے. تربیت کیا ہے؟ تربیت ہے جیسے گھروں کے اندر مالی ہیں. مالی کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے, کوئی شاخ بڑی یا کسی کو دائیں سے کاٹ دیا, کسی کو بائیں سے کاٹ دیا, کسی کو اوپر سے کاٹ دیا. یہ کیا ہے؟ تربیت ہے, یہ ہے تہذیب ہے. تو ماں باپ کی تربیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ ایسی نظر رکھیں کہ انہیں ان کی پوری فکر ہو, پورا خیال ہو کہ کہیں یہ کسی ایسی سرگرمی میں مبتلا نہ ہو کہ جو ان کی حیا کا سودا کر دے, جو ان کی عفت اور پاک دامنی کا سودا کر دے. اپنی اولادوں پہ اندھے اعتماد نے جتنا معاشرے کو نقصان پہنچایا کسی چیز نے نہیں پہنچا. جسے تیرنا نہیں سکھایا اسے پانی میں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈوبے گا, غرق ہوگا. آپ کہیں کہ نہیں نہیں وہ بہت طاقتور ہے, صحت مند ہے, توانا ہے, جوان ہے. تیرنے کے لیے نہ صحت چاہیے نہ جوانی چاہیے, تیرنے کے لیے تیراکی آنی چاہیے. اولاد کی ہم تربیت نہیں کرتے اور انہیں معاشرے کے بیڑیوں کے حوالے کر دیتے, بیٹے بھی بیٹیاں بھی. انہیں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, کو ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اعتماد ہے. کمرے الگ کر دیے, موبائل الگ لے دیے, وائی فائی چلا دیا, اولاد پہ اعتماد کر لی. یہ تربیت نہیں. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وقت سے پہلے آ گئی تو پوچھا وقت سے پہلے کیسے آ گئی, اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ اولادوں کی تربیت کریں اور پھر ان کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑیں. تربیت کیے بغیر چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے ڈوبنے کے لیے چھوڑ دی, اور اس کے اثرات جو معاشرے پہ ہوں گے وہ میرے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک کو شعیب علیہ السلام نے بھیجا, اور قرآن کریم اس بیٹی کی, اس لڑکی کی چال کا ذکر کرتا ہے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ایک آئی اور وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. بولنے میں بھی حیا ہو, چلنے میں بھی حیا ہو, گفتار میں بھی حیا ہو, آنکھوں میں بھی حیا ہو. قرآن یہ واقعہ ذکر کر کے مجھے اور آپ کو حدود بتاتا ہے, مرد کی حدود کیا ہیں, عورت کی حدود کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار, جہنم میں جانے والے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں, لم ارہما, جو میرے دور میں نہیں ہیں, میری زندگی میں میں نے انہیں نہیں دیکھا, بعد میں آئیں گے.
اور ان میں سے ایک ہم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کی چال ڈال ایسی ہوگی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور فرمایا کہ ان کے سر، ان کے فیشن ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، فرمایا ایسی عورت نہ جنت میں جائے گی نہ اس کی خوشبو کو سونگے گی، اور فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ جنت کی خوشبو 40 سال اور ایک روایت میں 70 سال کی دوری سے آتی ہے۔ قرآن اس بیٹی کا ذکر کرتا ہے، یہ تربیت ہے، تمشی علی استحیاء، یہ سکھانا ہے اپنی اولاد کو، یہ تربیت کرنی ہے اپنی بیٹیوں کی۔ اور آ کر اس نے کیا کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، یہ حدود قرآن میں بتا رہا ہے۔ اب وہ اکیلی بیٹی آئی، پہلے 2 تھیں، تربیت کے ساتھ باپ کا اعتماد ہے، اب ایک کو بھیجا، اور آ کر اس نے کیا کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، سب سے پہلے آ کر یہ کہا کہ بے شک میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا۔ جب اولاد ماں باپ کے واسطے اور وسیلے کو درمیان سے نکال دیتی ہے تو پھر ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے آ کر یہ کہا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں خود نہیں آئی ہوں۔ اور یدعو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں تمہیں بلا کر لاؤں۔ کیوں بلا کے لاؤں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، میرا باپ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کی جزا دے، اس کا بدلہ دے۔ کیسی صاف شفاف گفتگو کی، نہ گفتگو میں کوئی ہیر پھیر ہے، ایسی گفتگو کی کہ دوسرے کے ذہن میں کسی طرح بھی غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو۔ یہ تربیت ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کی کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائیں کہ اگر کبھی بات کرنی پڑ گئی ہے تو بات کیسے کرنی ہے، مرد کی حد کیا ہے، عورت کی حد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، اور پہنچ کے انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، اب آپ نے وہ اپنی پوری سٹوری سنا دی۔ قرآن کیا کہتا ہے، وقص علیہ القصص، پورا واقعہ بیان کیا کہ میں کیسے پیدا ہوا، پھر کیسے میری ماں نے مجھے پالا، پھر کیسے میں جوان ہوا، پھر کیسے میرے سے ایک آدمی قتل ہو گیا، کیسے میرا راز فاش ہوا، پوری سٹوری سنا دی۔ یہ مرد کی حدود ہیں، یہ مرد کی حیا ہے۔ جب وہ ایک عورت سے مخاطب تھے تو 2 لفظ بولے، ما خطبکما، جب ایک مرد سے مخاطب ہے تو لمبی چوڑی سٹوری سنا دی۔ یہ مرد کی حدود ہے۔ آج معاملہ برعکس ہے، ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ماں باپ سے بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بہن بھائیوں سے بات چیت کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف گھنٹوں چیٹ ہو جائے، گھنٹوں لگے رہیں، احساس نہیں ہے۔ یہاں معاملہ برعکس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دوشیزہ عورت کو جتنی حیا اور شرم ہوتی تھی، میرے اور آپ کے نبی اس سے بھی زیادہ حیادار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا، ایسا دل نشین بیان کیا، تو ان میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں حیا تھی۔ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں بیٹھے ہیں تو کیا کہہ رہی ہے وہ، کہ وہ آپ کی آنکھوں میں حیا تھی۔ مرد کے لیے بھی حیا ہے، عورت کے لیے بھی حیا ہے۔ عورت کے لیے مرد کی حدود کیا ہے، ما خطبکما، نہ سلام، نہ دعا، نہ حال، نہ چال، کچھ نہیں۔ اور مرد کے سامنے کیا ہے، وقص علیہ القصص، پوری سٹوری سنا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے،
قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ اب ایک بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان، اے میرے پیارے والد، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، استأجرہ، ساری باتیں سن لی، مسافر ہے، دور سے آیا ہوا ہے، گھر بھی نہیں ہے، ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اس طرح کرو کہ اس کو مزدور رکھ لو، اس کو مزدور رکھ لو۔ اور مزدور کس لیے رکھ لو؟ کہ وہ جانتی تھی کہ ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ کیسی کیسی نظروں کا سامنا کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ روزانہ میں اور میری بہن جب بکریوں کو لے کے جاتی ہیں تو کیا کیا مشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا، مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی، اس کو اس اعتبار سے قوی بنایا، اس کو اس اعتبار سے بنایا، اور عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی، اس کو اس اعتبار سے بنایا۔ عورت باہر کے کاموں کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے گی، جیسے معاشرے کے اندر عورت مرد کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر دے گی تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا۔ مرد بچے نہیں سنبھال سکتا، عورت باہر کے معاشرے میں نکلے گی تو معاشرے کو بگاڑے گی۔ تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ اب یہ موقع آ گیا کہ ہم بھی گھر میں آرام سے بیٹھیں۔ قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر عورت مجبوری سے نکلے تو نکل جائے، شوق نہ بناؤ، شوق نہ بناؤ جاب کرنے کا، نوکری کرنے کا، اور پھر خاص طور پہ ایسی فیلڈ میں کہ جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہی بڑا زیادہ ہوتا ہے، اس سے بچو۔ تو ان کی مجبوری تھی، باپ بوڑھا تھا تو کہنے لگی کہ آپ اسے مزدور رکھ لیں۔ اور پھر کیا، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ بڑی سمجھدار بیٹیاں تھیں۔ کہا کہ ابا جان کہ مزدور کی دو خوبیاں ہونی چاہیے اور وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام میں ہیں۔ مزدور طاقتور ہو، یہ طاقتور بھی ہے، اور مزدور امانت دار ہو، یہ امانت دار بھی ہے۔ اب وہ اپنے باپ سے مخاطب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یہ حدود دین مجھے اور آپ کو بتا رہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ جب لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلا لیا تو انہوں نے کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، جسے 10 آدمی مل کے اٹھاتے تھے تو وہ ہلتا تھا، اس اکیلے نوجوان نے اسے اٹھا کے سائیڈ پہ کیا اور بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ طاقتور ہے۔ تو کہا کہ بیٹی یہ کیسے پتا چلا کہ یہ امانت دار ہے؟ تو کہنے لگی کہ جب میں اسے بلانے کے لیے گئی، میں نے کہا کہ میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں، تو میں آگے آگے چلی کیونکہ راستہ اسی نے بتانا تھا۔ تو ہوا چلی تو میرا دوپٹہ اڑنے لگا، میرے کپڑوں پہ ہوا لگنے لگی، تو یہ کہنے لگے کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں، اور جہاں میں راستے میں غلط ہوں تم کنکر پھینک کے مجھے بتانا کہ میں نے اس طرف جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا۔ یہ امانت دار، یہ مرد کی حدود ہے، یہ مرد کی حدود ہے، یہ مرد کی حیا ہے۔ ایک مرد کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ہر عورت کو پردہ پہنا دے، لیکن اس کے اندر یہ تو ہے کہ وہ اپنی نظر کو جھکا لے۔ ایک عورت کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ساری عورتوں کو باحیا بنا دے، لیکن اس میں یہ تو ہے وہ خود باحیا بن جائے، خود با پردہ بن جائے۔ اپنے باپ کو رائے دی، مشورہ دیا، اور بڑی نپی تلی بات کی۔ بیٹیوں کو بھی اہمیت دیا کریں۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ آج بیٹے جو مرضی کر لیں، باپ کی غیرت نہیں جاگتی، اور بیٹی تھوڑا سا کچھ کہہ دے تو فوراً غیرت جاگا جاتی۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو کوئی برا بلا نہیں کہا، اس کی بات کو سنا، اس کی رائے کو بلکہ اہمیت دی۔ تو بیٹیوں کو جب بولنے کا موقع دیں گے تو بہت سے مفاسد اور خرابیوں سے بچ جائیں گے۔
ورنہ بچے ماں باپ کو کراس کریں گے، وہ بھاگ کے شادی کریں گے، وہ اس سے بڑے نقصان کے اندر چلے جائیں گے جس نقصان سے ماں باپ انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ زور زبردستی کی شادیاں نہ کریں، اولادوں کو مجبور نہ کریں۔ اگر دین یہ کہتا ہے کہ اگر بچوں کی رائے درست ہے، اس کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ زور زبردستی کر کے اس کے جو نتائج وہ چند ہی دنوں کے اندر سامنے آتے ہیں، وہ میرے اور آپ سے مخفی نہیں ہیں، میرے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں کو یہ ہمت بھی دی کہ بات کیسے کرنی ہے، اور پھر ان کی رائے کو بھی سنا، اور ان کے خلاف، ان کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو یہ کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سمجھداری کی دنیا آج تک معترف ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور اس نے خرید کے یہ کہا کہ یہ بڑے کام کا لڑکا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کا سارا کاروبار سنبھال لی۔ اور ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ بڑے امانت دار بھی ہیں اور بڑے طاقتور بھی ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اور ایک وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے یہ بتا دیا کہ ابو بکر کے بعد اگر بہترین انتخاب ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں، کہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا 24 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، اسلام کا دائرہ 24 لاکھ مربع میل تک وسیع کر دیا۔ تو وہ باپ نے بات سن لی، حوصلہ افزائی کر دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کروں، لیکن شرط ہے کہ 8 سال یا 10 سال میری بکریاں چراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، اور دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ معاملہ جو طے ہوا، ابھی وقت مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ ہوا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اس بات میں حیا نہیں کی کہ اب میں یہ بکریاں چراؤں گا، اب بھلا میں یہ کام کروں گا۔ آج ہم اپنے بچے کو 4 لفظ کیا پڑھا دیں تو اس کا دماغ ہی بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بڑا سا آفس ہو اور اس کے اندر اچھا سا انتظام ہو، اے سی لگا ہو، اور یہ ضروریات ہوں، اور اتنا سرمایہ ہو، تو پھر میں کاروبار کروں گا، ورنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا سبق دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی حیا نہیں کی کہ میں بھلا بکریاں چراؤں گا، اور پھر 1-2 دن بھی نہیں، 8 سال یا 10 سال آپ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورۃ قصص کی تلاوت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ آپ نے جب پڑھا تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال بکریاں چلانے پر رضامند ہو گئے، کس لیے؟ تاکہ پیٹ بھر جائے اور مجھے عفت اور پاک دامنی کے ذریعے سے نکاح کا راستہ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور خود آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور آپ نے بڑے فخر سے اس کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور ایک عرصے تک میں چند قیرات کے عوض بکریاں چراتا رہا ہوں۔ حلال کمانے میں مومن کو کوئی عار نہیں ہے، اسے مل جائے صحیح، اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کی محتاجی سے بھی بچے، اور اپنے لیے بھی کوئی زیادہ راہ تیار کر لے، اور اپنے لیے بھی کوئی انتظام کر لے۔ تو اس مختصر واقعے میں قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا؟ مرد کی حدود کیا ہیں، عورت کی حدود کیا ہیں۔ عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟
اور بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک عورت کے لیے جیسے حیا ضروری ہے، ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ ایسے اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں، آپ نے فرمایا اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، انسان اپنے سر کی بھی حفاظت کرے، نظروں کی بھی حفاظت کرے، زبان کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى، انسان اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے، حرام لقمے سے اسے بچائے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ اور فرمایا کہ وَلْيَذْكُرِ الْقَبْرَ وَالْبِلَا، انسان قبر کو یاد کرے، قبر کی بوسیدگی کو یاد کرے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِینَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے یہ کام کر لیے تو اس آدمی نے گویا اللہ سے ایسے حیا کی جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ آج کا دن مسلمان ممالک میں، مسلمان معاشروں میں بے حیائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہم کس کا رونا روئیں؟ بیچنے والوں کا رونا روئیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ لینے والوں کا رونا روئیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ پروموٹ کرنے والوں کا رونا روئیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ کس کا رونا روئیں؟ مسلمان ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ کمی کہاں پہ ہے؟ کمی ہے میرے اور آپ کی تربیت میں۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کی روٹی کو، انڈے کو، بریڈ کو اور رس کو اور کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کر کے سمجھا کہ ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ یہ اولاد کا حق نہیں ہے، یہ اولاد کی تربیت نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی غیر اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ایک لہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں ہے۔ حیا خیر ہی لے کے آتی ہے۔ تو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے، اپنی اولادوں کی ایسی اچھی تربیت کر دیں کہ باپ اگر کبھی مجبور ہو بھی جائے تو انہیں اپنی حدود کا پتہ ہو، اور اپنے جوانوں کی ایسی تربیت کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، بھرپور جوانی میں تھے لیکن اپنی حدود کا خیال رکھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔